اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ۔ محترم حضرات، یہ قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے، نام ہے سورۃ الکوثر، اور یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سب سے چھوٹی صورت ہے اور 3 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ یاد رہتی ہے صورت اور پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور وہاں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو 50 سے زیادہ احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ یہ مکہ کی صورت ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مکہ میں نازل ہوئی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یاد دلائی جاتی تھیں کہ اس موقع پر بھی اس کو پیش کر دیجئے، تو جو مسئلہ سامنے آپ کے ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا رہے تھے لوگ، آخری زمانہ تھا، بالکل اب ہجرت کے قریب کا زمانہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام ابراہیم تھا اور بڑے بیٹے کا نام دوسرا تھا، اور ان سے چھوٹے جو تھے وہ عبداللہ تھے، اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تو پہلے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی ہیں تو کیسے ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ پھر ایک رات دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ابو لہب تو بہت خوش ہوا، بولا کہ ختم، ان کا چراغ گل ہو گیا، اب کیا ان کا خاندان کیا چلے، کوئی بھی نام نہیں لینے والا۔ تھوڑے دن کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، پھر ان کا کوئی خاندان والا بھی نہیں جو ان کا نام لے۔ تو ان کو کہا کہ یہ جڑ کٹیں، کہ ان کی جڑ ہی کٹ گئی پوری کی پوری۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ یہ خاندان سے بھی کٹ گئے تھے، اپنے لوگوں سے بھی کٹ گئے تھے، مکہ کے اندر ہی پرائے ہو کر رہ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سارے لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگ کہتے تھے یہ تو ایسا ہے جیسے پتا گر جاتا ہے نا کٹ کے درخت سے، ایسے ہمارے قوم سے، قریش سے پورے جو ہے وہ کٹ گئے ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ کے لوگ ان کو بہت چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مدینہ چلے جائیں، تو لوگ کہتے تھے کتنے دن رہیں گے، ایک جڑ کٹا آدمی کتنے دن رہ سکتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں وہاں پر ہو رہی تھیں۔ اس میں یہ جو ہے صورت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ماضی کے صیغوں میں یہ بات بتا دی کہ انا آتینا کل کوثر، انا بے شک ہم نے، انا کا مطلب ہے بے شک ہم نے، آتینا کا تمہیں عطا کیا، تمہیں عطا کر دیا، کیا؟ الکوثر، کوثر عطا کی۔ تو کوثر کیا چیز ہے؟ تو کوثر کثرت سے ہے، زیادہ، یعنی ہم نے تم کو بہت زیادہ نواز دیا ہے، بہت زیادہ دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کی آیتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے ہر بات کا زمانہ پہلے زمانے سے اچھا آنے والا ہے۔ مکہ میں کم لوگ مان رہے تھے، پھر زیادہ مانے، مدینہ میں مانے، اور آج بھی دنیا کی گنتی جو ہو رہی ہے، ہر سال مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی۔ ہر جگہ لوگ جن سنکھیا کے بارے میں پریشان ہیں کہ مسلمانوں کی جن سنکھیا کیسے بڑھ رہی ہے۔ بھارت میں بھی پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن یہیں کا معاملہ نہیں ہے، چاہے فرانس لو، امریکہ لو، ٹوٹل آبادی دیکھیے کتنی ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے اتنا قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا، اور زیادہ اب تو انٹرنیٹ سے آپ سیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ عربی سیکھی جا رہی ہے، انٹرنیٹ پہ پورے قرآن کے ترجمے ہیں، آپ بٹن دبائیے، آپ کو کون سی زبان کا ترجمہ چاہیے آپ کو مل رہا ہے۔ تو اب یہ پروپوگیٹ ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کثرت ہو رہی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، پورے کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہیں، بس انگلیوں پہ چنے ہوئے لوگ تھے، اور اس کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے تم کو کثرت سے نواز دیا، بہت زیادہ دے دیا۔ آگے کا زمانہ پہلے جو بتایا گیا کہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 50 احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ کوثر ایک نہر ہے اور یہ جنت میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی ہے، اور اس کو جو ہے نا معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا، خاص نہر ہے جو بہتی ہے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بتایا گیا کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ جو ہے سفید ہوگا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، ایک قسم کا شربت ہوگا، اور وہ بالکل اس کے کنارے جو ہیں، اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں، اور اندر جو پتھر کنکر گار وغیرہ رہتے ہیں وہ ہیرے جواہرات ہیں، پورے مرجان ہیں، ایک سے قیمتی چیزیں ہیں جس میں سے انہیں بہہ کر جا رہی ہیں۔ تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت کاسٹلی چیز ہے جو دی جا رہی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یہ جو کوثر کی نہر مجھے دی گئی ہے، اس سے 2 نہریں نکلیں گی اور وہ قیامت میں کے میدان میں آئیں گی، اور وہاں حوض کوثر ہوگا، کوثر کا حوض ہوگا جس میں یہ کوثر کی نہر سے آیا ہوا پانی جمع ہوگا، اور قیامت میں اتنی پیاس لگے گی لوگوں کو کہ سورج بالکل نیزے پہ آیا ہے، سوا نیزے پہ آیا ہوا ہے، اور ہاہاکار مچا ہوا ہے، لوگ اللہ تش کر رہے ہیں، پیاس کر رہے ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور وہاں بہت کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ کوزے بھی بڑے قیمتی ہوں گے اور بہت خوبصورت ہوں گے رکھے ہوئے پیالے، اور وہ اس سے جو ہے پھر شربت دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش ہوگا، تو جو کوئی اس کو پی لے گا پھر اس کو قیامت کے ختم ہونے تک پیاس ہی نہیں لگے گی، بہت مطمئن۔ لیکن اس میں یہ بات بتائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس پہ آنے سے روکا جائے گا ان لوگوں کو جو دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں، بدعتیں جو ہے نہیں وہ نکال رہے، جو بات قرآن میں نہیں ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ طریقے کو رواج دے دیا، تو کہا کہ نہیں، فرشتے روک دیں گے، وہ کہیں گے کہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ باتیں نکالیں جو آپ نے بتائی نہیں، نماز میں بھی وہ باتیں نکال دیں جو آپ نے نماز میں بتائی نہیں، حج میں وہ باتیں نکال دیں جو حج میں تھی نہیں، زکوٰۃ میں، شادی میں، بیاہ میں، سب ایسے طریقے انہوں نے ایجاد کر لیے جو آپ نے بتائے ہی نہیں تھے، تو اب ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس پہ مصر تھے، یہ توبہ کر لیتے، آپ کے راستے پہ آ جاتے، لیکن یہ آپ کے راستے پہ نہیں آئے ہیں، تو اب آپ کو جو ہے آپ کا ان کو شربت نہیں پلایا جاتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں، حضور خود منع کر دیں گے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، بتا دیا گیا، وہاں سے آرڈر ہو گیا خدا کی طرف، فرشتوں نے بتا دیا ہے۔ تو یہ جو نیا کام کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے دین میں نئی بات نہیں کرنا چاہیے، پہلے پڑھنا چاہیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، احادیث میں ہے کہ نہیں، بس کسی نے بول دیا، اس نے بول دیا تو وہ دین ہو جاتا ہے کیا؟ دین نام کس کا ہے؟ قرآن و سنت کا ہے، یا تو خود دیکھیں آدمی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا مسئلہ دین کا ہے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب بارش پڑتی ہے، تو بارش کا کیا مقصد ہے؟ بارش کا مقصد ہے فصل لانا، اچھی اناج لانا، پھل لانا۔ اب مجھے بتائیے، اب میں گھر میں رہتا ہوں، سمجھو میرا کوئی کھیت نہیں، کچھ نہیں، بس میرے سامنے سڑک پہ سے پانی آ رہا ہے، نالی میں سے چلے جا رہا ہے، تو یہ پانی کا کچھ فائدہ ہوا کیا مجھے؟ فائدہ کس کو ہوا یہ پانی کا؟ جس نے اپنے کھیت کو سینچا، بویا، برابر بویا، درخت وہاں لگائے، اب یہ پانی پڑا تو فائدہ کس کا ہے؟ اس کا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی ہے، قرآن بھی کیسا ہے، یہ اللہ کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے، اب اس کو ملے گا جو اس پہ غور کرے گا۔ اب دیکھا ہی نہیں اس نے، قرآن ہی نہیں دیکھا تو کدھر گیا؟ اب اس کی بات سن لیا، ایسا ہے دین، اس کی بات سن لیا، ویسا ہے دین، تو کیسا بن گیا دین؟ اب دین کیسا بننا چاہیے تھا؟ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب موجود ہے۔ اب اگر آدمی روزانہ 1 گھنٹہ بھی اس پہ غور نہ کرے، آدھا گھنٹہ بھی نہ نکالے، تو کیسا اس کا دین صحیح رہ سکتا ہے؟ کیسا وہ جم سکتا ہے؟ کیسا اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کیا کہا اس کے اندر؟ اچھا مشکل نہیں ہے، ہم مراٹھی سیکھ جاتے ہیں، ہم انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو کیا ہم عربی نہیں پڑھ سکتے کیا؟ عربی زبان سیکھنا مشکل ہے؟ اب میں نے 6 مہینے کوشش کی، تو آپ کہیں سے بھی پوچھے تو معلوم ہوتا ہے، اس کا ایک گرامر ہے، عربی زبان ہے، اور دنیا کی سب سے آسان زبان عربی۔ اب ہم کیا کریں؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو، اب مطلب ہم کو نہیں معلوم، تو جب آپ کو مطلب نہیں معلوم تو کیسے دین معلوم ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ایک جگہ کہا افلا یتدبرون القرآن،
ام قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے پڑ گئے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انسان کو عقل دے دی۔ اب میں کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے یہ کالا رنگ نہیں ہے صاحب، یہ پیلا ہے، تو کیوں؟ تو بولے ہمارے مول صاحب نے اس کو پیلا، بولے ہم بھی پیلا ہی بولے۔ اب کیا بتائیں گے؟ اللہ نے عقل دیا کہ نہیں دیا؟ مول صاحب کو بولنا چاہیے نہیں صاحب مجھے تو کالا دکھ رہا ہے۔ تو انگریز جو ہے نا وہ ایسے ڈٹے ہوئے ہیں، اس لیے آگے ہیں۔ ہم تو یہ بولتے ہاں آپ بول رہے سب بول رہے کالا، میں بولا پیلا تو پیلا، کیا ہے؟ تو یہ زندگی ہو گئی کیا؟ عقل ہو گئی کیا؟ ارے کتنا بھی بڑا آدمی رہو، ہے نا، ہمارے والد رہو، والدہ رہو، کوئی بھی رہو، صحیح بات کیا ہے وہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ آپ جھوٹ کیسا بول سکتے ہیں؟ آپ بولے مجھے تو ایسا دکھ رہا ہے، جب تک آپ صحیح نہ مانیں۔ تو یہ حق ہے، عقل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ عقل کا ہی امتحان لینے والا ہے، بے عقل لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار کہا اولی النہا، یہ قرآن ان کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں، اولو الالباب، جو غور فکر کرنے کی طاقت اپنے اندر، ان کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اور اللہ نے سب کو دیا ہے۔ اچھا بے عقل ویسا نہیں رہتا کہ اس کو عقل نہیں رہتی، نہیں، عقل تو اللہ میں نے سب کو دیا، وہ استعمال نہیں کرتا، استعمال ہی نہیں کرتا، ہے نا۔ اب یہاں سے جانے کا ہے، ارے ایسا ہاں صحیح بات ہے آپ نے بولی، میں نے سوچا ہی نہیں، اب نہیں سوچا تو کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی نے جب غور کیا، سوچا، تو یہ لائٹ نکل گئی، پنکھا نکل گیا، اس نے سوچا کہ میں بوجھ کیوں اٹھاؤں، تو چاک نکال دیا، غور کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ نے جو عقل انسان کو دی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے بعد انسان کا ہی مرتبہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے جو دین دیا تھا وہ تو سچی سچی قرآن تھا یا صحیح احادیث تھی۔ احادیث میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہے، کیوں ہے؟ اس کے اندر کا بیچ میں کا راوی ٹھیک نہیں، حالانکہ 1,00,000 لوگوں کی زندگیوں کو لکھا گیا ہے احادیث کے لیے، ایسی کچی احادیث نہیں ہے۔ بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث بالکل سچی ہیں، اس کو دیکھنا ہے، اس کو غور کرنا ہے، لیکن اس میں بھی کہیں اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے۔ اب ایک جگہ بخاری کی حدیث، میں وہاں اعتکاف میں تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ اس میں یہ تھا کہ اچھا جھوٹ بولنا چاہیے، تو انہوں نے بولی یہ اچھا جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اب بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اچھا جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ سمجھو کسی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے یا 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اب یہ بھائی نے بہت بولا وہ تیرا بھائی میرا بھائی بہت خراب ہے فلاں ہے، لیکن اس کو ایسا بتانا نہیں ہے، جا کے اس کو یہ بولنا ہے تمہارے بھائی تو بول رہے تھے میرے کو تو اپنے بھائی سے کوئی شکایت نہیں، میں تو بہت محبت رکھتا ہوں، اس کو کیا شکایت ہے ذرا معلوم کرو، تو ایک آدھا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ، ایسی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جو دلوں کو ملانے والی ہے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی میں بھی کہا گیا کہ اگر بیوی کو سمجھانے کے لیے میاں جھوٹ بھی بول دے تو وہ جھوٹ کی پاداش میں جو ہے نہیں آئے گا، ضد کر رہی ہے، نہیں سمجھ رہی ہے وہ کوئی چیز کو کبھی۔ تو اس میں جو احادیث ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کسی پس منظر میں لی جاتی ہیں۔ اب کبھی یہ ہے کہ بھئی یہ سورج ڈوب گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس نکال دیا، اگر کہیں بھی ہے تو میں نے بڑے بڑے علماء سے گفتگو کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، ایسا ہوتا تو پوری تاریخ میں ہوتا تھا نا کہ سورج جا کے پیچھے آیا بول کر۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک گائے دودھ دے رہی تھی، سال بھر دودھ دیتے رہی، ایک پیالے میں 200 لوگوں نے پیا، ہو سکتا ہے، اس کو معجزہ بول سکتے ہیں، مگر ایک دم چاند ہٹ گیا، سورج ہٹ گیا، اس کا پوری کائنات پہ فرق پڑتا ہے نا۔ تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو بات دین سے لگا کر آپ سے کہی جا رہی ہے اس کی حقیقت کتنی ہے۔ اب قرآن مجید میں یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ ہو گیا، قرآن میں ہے کہ چاند ٹکڑے ہوا 2 بار اور جا کر فوراً مل گیا۔ آج بھی لوگوں کی تحقیق یہ ہے، جو لوگ چاند پر آ کر گئے ہیں، ریسرچ ہے کہ اس کے بیچ میں ایک چیر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چاند کبھی ٹوٹ کے جڑا ہے، تو یہ ثبوت ملے گا، قرآن کی جو بات ہے اس کا ثبوت آپ کو برابر ملے گا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات ہے تو قرآن و سنت عقل کے ساتھ اس کو کہنے کی۔ دین آیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک اور بات کہ کہا کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یعنی کمزور عقل کی ہوتی ہے عورت۔ تو ایک عالم دین نے مجھ سے کہا کہ میں ایک مرتبہ گیا اور خواتین کا مدرسہ تھا، اس میں نے پوچھا کہ بھئی خواتین کی وجہ سے کیوں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو سب نے کہا خواتین ناقص جو عقل ہوتی۔ اب یہ معلوم ہو گیا اگر پوری دنیا میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقص العقل تھی، کمزور عقل کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، امہات المومنین، کیا مرتبہ ہے ان کا صحابہ میں، ایسا آپ کچھ بھی بولتے خواتین کے سے حکمراں ہیں خواتین، کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ تو کہاں سنا تھا، کیا بات تھی، وہ کب کا پس منظر تھا، یہ باتیں معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے دوسرے سے کہا، تیسرے سے، لوگ تو کہیں گے کہ دیکھو صاحب ان کا دین کیا کہہ رہا ہے خواتین کے متعلق،
ابھی پوچھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا بہت ساری چیزیں. تو اس کے سلسلے میں غور و فکر ہونا چاہیے، علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، مفتیان اکرام سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے صحیح معنی اور مفہوم جاننے کی جو ہے کوشش کرنا چاہیے، جب بات کو آگے پھیلانا چاہیے. کسی کی بھی بات سن کے آگے نہیں، اس کی تحقیق ہو اور دین کے جاننے والوں سے وہ بات محقق ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو پھر آپ اس کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں. انا آتینا کل کوثر، ہم نے تم کو یہ نہر عطا کی. اور وہ نہر کے بارے میں بتایا کہ وہ جنت میں ہے اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ حوض کوثر کے طور پہ وہاں پر جمع ہوگی. فصلی لربک، تو اب تم کیا کرو؟ نماز پڑھو اللہ ربک، اپنے رب کے لیے. تو اس کا شکر کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا شکر انسان کا یہ ہے کہ نماز دین میں کلمے کے بعد نماز فرض ہے. اگر کوئی آدمی نماز میں کمی کر رہا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے. کوئی بھی بات آدمی بہت دین کی باتیں کر رہا ہے لیکن اگر اس کی نماز صحیح نہیں ہے تو سمجھ جائیے معاملہ گڑبڑ ہے. نماز سب سے پہلے، نماز شکر کا ذریعہ ہے. قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. نماز کو بہت اہمیت ہے اور جماعت کی اہمیت ہے کہ بھئی مرد ہے، جوان ہو گیا ہے، اب اس کو مسجد میں آ کے فرض نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ بار بار اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے. رات میں بھی کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اٹھو رات میں تھوڑی دیر ٹھہرو، آدھی رات جاگو یا 2/3 رات اللہ کے سامنے کھڑے رہو یا 1/3 اس کو کر دو. تو اللہ کو پسند ہے. نماز کے بغیر کیسے ہوگا یہ ساری چیزیں؟ ونہر، اور قربانی کرو. قربانی ہر جگہ کی ہوتی ہے لیکن اصل نہر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر کرتے ہیں. اونٹ کو جب ذبح کرتے ہیں ایسے کھڑا رہتا ہے اونٹ، کھڑے کھڑے اس کو ایسے نہر کر دیتے ہیں. ایک لائن میں، قرآن میں دوسری جگہ کو صافات، لائن میں کھڑے کرو ان کو، اور بس لائن میں کر کے یوں مارتے ہیں کہ ایک دم سب کا خون گر جاتا ہے، پھر وہ زمین کو ٹک جاتے ہیں، پھر ان کو پورا ذبح بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھ جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں نہر. تو یہاں قربانی دینے کا مطلب ہے، اور حج کے موقع پہ قربانی دینا بھی اس سے ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں فصلی لربک ونہر، اس کے بہت دنوں کے بعد بقر عید آئی، ہماری عید الاضحیٰ جس میں قربانی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا آتینا میں پہلے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، پھر قربانی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو عید الاضحیٰ میں بھی پہلے نماز پڑھنا پڑتا ہے، نماز کے بعد قربانی ہوگی. قربانی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ترتیب ہے، ترتیب کا بھی ایک لحاظ ہے. فصلی لربک ونہر، پہلے نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، پھر اس کے بعد قربانی عطا کرو. اور قربانی ہر قسم کی قربانی ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کعبۃ اللہ میں کیا کر رہے تھے لوگ، قربانی بہت ہو رہی تھی مگر مختلف دیوی دیوتاؤں کے نام سے، خدا کے نام سے دے رہے نہیں تھے لوگ. 360 بت رکھ دیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قربانی صرف اللہ کے لیے ہوگی، وہ وحدہ لا شریک کے لیے ہوگی، وہ ایک خدا کے لیے تمہاری قربانی ہوگی. خاص حکم دیا گیا ہے تم قربانی کرو. اب یہ قربانی کا دن آتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے ایک حصہ لو، قربانی کرو. بہت اونچا مرتبہ ہے. لوگوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اور دوسری بات کہی کہ جتنے جانور کے بال ہیں اتنی نیکیاں تم کو ملیں گی. اور کہا کہ اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت کرتا ہے. بہت. اب دیکھیے اس میں خزانے کھول کے رکھ دیے گئے. چھوٹی سی آیت ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہر قربانی اللہ کو بہت پسند ہے. اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کی قربانی تو کتنی پسند ہے. معمولی بات ہے، وہ جانور کا پکڑنا، لانا، ذبح کرنا، خریدنا، بیچنا، سب اللہ کا پسندیدہ کام، سب پسندیدہ کام ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جا رہے ہیں بازار میں، چیکڑ ہے، پانی ہے، سب عبادت. نماز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے. ان نشانیہ کا هو الابتر، تمہارا دشمن ہی ہے جس کی جڑ کٹ گئی. اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا دشمن ہے نا ان کی جڑ کٹ گئی. آج دیکھیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، دوسرے کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، تو لوگ بہت اعزاز سے بولتے ہیں ہم ہاشمی ہیں صاحب، ہم صدیقی ہیں. یہ کوئی بولتا ہے کہ میں ابو لہبی ہوں، ہمارے دادا جو تھے نا وہ ہمارا رشتہ ابو لہب سے ملتا ہے. رہا بھی تو نہیں بولتا ہوں، ہے نا، ابو جہل سے ملتا ہوں گا. تو کوئی بولتا ہے کیا ہم وہ ابو جہل کے خاندان کے، نہیں بولتا. مٹ گئے. نام کس کا باقی رہا؟ تو بیٹا ہونے سے نام نہیں بڑھتا، اللہ چاہا تو نام ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں بیٹوں کے بیٹے بدنام بھی کر سکتے، لوگ بدنام بھی ہوتے. مگر یہاں بتایا گیا کہ بیٹا ہو بیٹی اولاد بھی نہیں بھی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نام کر کے بتا دیا بغیر بیٹوں کے کہ اتنا نام کسی کا بھی نہیں، کوئی سیکنڈ دنیا کا نہیں گزرتا جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا جاتا۔ ایک سائنٹسٹ نے بتایا ایک سیکنڈ دنیا پہ نہیں گزرتا، اللہ کے بعد اگر کسی کا نام سب سے زیادہ دنیا میں لیا جاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے اب گاندھی جی نے یہاں کوشش کیا، کتنے لوگ لیں گے گاندھی جی کا نام؟ کتنے لوگ ٹھاکرے صاحب کا نام لیں گے؟ کتنے دن میں کتنی بار لیتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان ہو گئی، اذان کے بعد دعا ہو گئی، اب نماز پڑھ لی، اب میں نے کتنے بار لے لیا؟ اچھا اب یہاں کہیں فجر ہے، کہیں ظہر ہو رہی، کہیں عصر ہو رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا، اچھا ایک جگہ نہیں، ایسا نہیں لاتور میں لے لیا، ارے آسٹریلیا میں وہ ایک دم کنارے جو برف کے ہیں وہاں بھی اذان ہوتی۔ کوئی دنیا کا کونا اور گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہیں ہوتی، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ان کی جڑ کٹ گئی، بول رہے کس کی جڑ کٹ گئی؟ اور آج بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں، آج بھی اتنے مشکل دور میں بھی بھارت میں بتا رہا ہوں سب ٹوٹ پڑ رہے ہیں، لوگ آج بھی ایمان لانے کا سلسلہ جاری۔ بالکل سچی بات، بالکل سچی بات، یہ قرآن کی بات بالکل سچ۔ اللہ نے کہہ دیا بس میں نے تمہیں کثرت دے دی، ایسا نہیں کہ دوں گا، ایسے الفاظ نہیں ہیں، انا آتینا کل کوثر، میں نے دے دیا، مطلب اللہ کا فیصلہ ہی ایسا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ دوں گا بولے تو بعد میں دے، اللہ نے دے دیا ختم ہو گیا، بتا بھی دیا یہ جنت ہے، یہ تمہاری نہر ہے، یہ معاملہ ہے، اور تم کو یہاں کثرت ہونے، تمہاری امت سب سے زیادہ کثیر ہونے والی، کوئی پیغمبر کی امت اتنی نہیں ہے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دیکھو میری امت ہی امت نظر آئی، پوری کی پوری کرنا، تو یہ ہیں وہ انعامات۔ اب دیکھیے ہم کام کریں گے نہ کریں، ہم نماز پڑھیں گے نہ پڑھیں، قربان یہ کام ہونے والا ہے، میں نہیں کروں گا، اللہ مجھے ہٹا کر دوسرے کو لا لے۔ ہم سمجھنا چاہیے مجھے موقع اللہ نے دیا ہے، میں نماز پڑھنا چاہیے، مجھے قرآن میں غور فکر، آپ اگر ہٹیں گے ایک مہلت آپ کو ملے گی، اس کے بعد اللہ ہٹا دے گا، آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے قرآن، آپ نماز کو بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، ختم ہو جاتا، اللہ دوسرے کو چن لیتا ہے۔ اللہ آج موقع دے رہا ہے کہ سب اپورچونٹی تم کو موقع ہے، یہ مسجدیں کھلی ہیں، نماز کھلا ہے، قرآن کھلا ہے، آپ پڑھیں گے نہیں بلکہ ضد کر کے بیٹھیں گے تو اب کون کیا کرے گا؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرے ایک مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے تدبر قرآن میں امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حمید الدین فراہی صاحب غور کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک سورت دوسرے سورت سے جڑی ہوئی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ارأیت الذی آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ارأیت الذی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیروں کا بتا دیا کہ وہ غریبوں کو دھکے مارتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے پہ نہیں کرتے، پھر مسلمین کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات بتا دیے، جوڑ دیا ان کو، وہ ان کا رویہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ اللہ کے لیے قربانی دینے والے، ہر چیز اللہ کے لیے دینے والے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، دوسرا مطلب بھی غور فکر سے سوچتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو کوثر کہا گیا ہے، انا آتینا کل کوثر، وہ کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ، ہم نے تجھے کعبۃ اللہ دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے ہم نے قبلہ بنا دیا، اب تمہاری پوری امت اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گی، تو یہ نور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں العطش پیاس کہیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی پیاس اللہ کی ملن کی پیاس، ہر آدمی خدا کی تلاش میں ہے۔ یہ مندروں کی طرف کیوں جا رہے لوگ، پیدل کیوں جا رہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا خدا ان کو ملے، تو خدا کی پیاس سب سے زیادہ ہے، تو خدا کی پیاس بوجھتی ہے جب آدمی کعبۃ اللہ میں آتا ہے، خدا کے گھر کو دیکھتا ہے، سکون پاتا ہے، تو وہ بولتے ہیں یہ ہے پیاسے، روح کی پیاس ہے جو کعبۃ اللہ بجھا رہا ہے، اس لیے وہ کوثر ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہر جو نکل رہی ہے اس سے، جو حوض کوثر تک آنے والی نہر کی بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری مسجدیں وہ نہر ہے، کعبۃ اللہ سے نکلی ہوئی ہے، کعبہ کا ایک حصہ ہے، کعبہ سے آیا، کعبہ کی طرف بیٹھ کے ہم نے نماز پڑھی، کعبہ میں ہم جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں بیٹھ کر ہم نے اس کی نہر سے فائدہ اٹھایا۔ اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، جس سے وہ 5 وقت گزرتا ہو، تو بتائیے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کو ہی جو ہے نا وہ کہا ہے کہ 5 وقت اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس نہر میں آ کر، تو اس کی روحانی تربیت کیسی ہوگی،
اس کو کتنی روحانی طاقت جو ہے حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ حمید الدین فراہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں. چھوٹی سی صورت ہے، پورا عمل کو کھول کے رکھ دینے والی ہے کہ کتنے بڑے انعامات ہم کو ملے ہوئے ہیں. اور وہ پانی قیامت کے دن جب پیسے ہوں گے ہم، تو یہ پانی مل سکتا ہے اس شکل میں کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کریں اور اس دین کو قائم کرنے کی جو ہے کوشش کریں. کتنی پیاری صورت، ہر ایک کو یاد رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے تمہیں عطا کیا الکوثر. فصلی لربک ونہر، پس تم نماز قائم کرو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. ان نشانیہ کا هو الابتر، تمہارے دشمن ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.